یا صابریہ. الحمدللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وازدادوا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم صل علی محمد وبارک وسلم. محترم حاضرین مجلس، آج کی اس مختصر محفل کے خطاب کے لیے میں نے جس ٹاپک کا چناؤ کیا ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. سورہ الاعراف جو ہے وہ قرآن پاک کا 7واں سورہ ہے اور ابھی آیت نمبر 157 کی تلاوت کی گئی ہے. آپ اس کو گھر جا کے پڑھ لیں تاکہ آپ کو اس کے مطلب کی صحیح سمجھ آ جائے، پتہ چلے. اس آیت مبارکہ اب آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسی گفتگو نہیں کرنی ہوتی جو کہ عام گفتگو ہوتی ہے. میں نے اس کا مغز نکالنا ہوتا ہے. تو آپ ذرا اٹینٹو بیٹھیں کہ میری بات کو غور سے سنیں گے تو سمجھ آئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 موضوعات پر بات کی. 3 موضوع ہیں اس ایک جملے میں شاید. پہلا موضوع اپنے حبیب کا تعارف کروایا ہے کہ میرا حبیب کون ہے، کیا ہے. ایک بات اس میں حبیب، آپ بچے خاموش بیٹھے. پہلی بات اپنے حبیب کا تعارف کروایا. اب دوسری بات، دوسرا موضوع یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ ہم نے آخری نبی کو کیوں بھیجا، اس کی ضرورت کیا ہے. یہ 2 موضوع. اب تیسرا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کن شرائط پر آپ لوگوں کو جنت میں بھیجیں. جنت میں جانے کے لیے کن شرائط پر عمل کرنا ہوگا تو وہ جنت کا حقدار ہے. یہ 3 موضوع ہیں اس آیت، اس کے حوالے سے. اور آیت ذرا طویل ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، اور میری خواہش ہے کہ میرے سننے والے ذرا اپنے ذہنوں کو خراب کر کے بیٹھیں تاکہ اس کا ترجمہ آپ کے ذہن یقین ہوتا جائے. الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں، الرسول، رسول کی، النبی، نبی کی، الامی، امی کی. یعنی جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی اور امی کی. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. تو جو لوگ اس رسول کی جو میں نے بھیجا، اس نبی کی جو میں نے بھیجا،
اس امی کی جو آج تشریف لائے، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، وہ اس نبی کا تذکرہ قیامت تک، پوری کائنات کے بعد بھی قیامت تک اس نبی کا تذکرہ توریت اور انجیل میں پاتے رہیں گے، یعنی اس کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے۔ یہ رسول کے 3 اوصاف اور 3 خطابات ہیں۔ یہ رسول کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ایک ہی پیغمبر کے 3 نام ہیں۔ یہ رسول بھی ہے، یہ نبی بھی ہے، اور یہ امی ہے۔ اب ان تینوں باتوں کو طرف سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے ہاں کافی اندازہ جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ جو ہے قیامت تک کے لیے، توریت کو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں موجود، انجیل کو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں موجود، جتنی الہامی کتابیں ہیں، اس نبی کا، اس رسول کا، اس امی رسول کا تذکرہ قیامت تک جاری ساری ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اب دیکھیے، یہ 3 لفظ ہیں ایک ہی شخصیت کے، رسول بھی کہا، نبی بھی کہا، امی بھی کہا۔ اب اگر ان کا سب کا ایک ہی مطلب ہوتا تو پھر ایک ہی لفظ استعمال ہوتا۔ یہ بظاہر آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ظاہر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں فرق ہے۔ رسول ہے، نبی ہے، امی ہے۔ اب رسول کون ہوتا ہے؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رسول کے معنی کیا ہے؟ عربی گرامر کے حساب سے، قرآن کی زبان کے مطابق رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول وہ نمائندہ ہے اللہ کا، جو اللہ کا پیغام اس کی کائنات تک، اس دنیا تک پہنچاتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ پیغام دینے والے، جو اللہ کا پیغام دنیا تک، انسان تک پہنچاتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اب نبی کیا ہے؟ رسول اللہ کا پیغام دنیا تک، انسانوں تک پہنچانے والا نمائندہ رسول، اور اللہ سے پیغام دینے والا نبی۔ نبی اللہ سے دینے والا ہے اور دنیا کو دینے والا رسول ہے۔ جب دنیا کو فیض دے رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلام سنا رہا ہوتا ہے، تو رسول کی بات ہوتا ہے۔ جب اللہ سے احکامات وصول کر رہا ہوتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی اور رسول کا فرق آپ کو سمجھ آتا ہے؟ نبی کیا ہے؟ اللہ سے پیغام دینے والا۔ رسول کیا ہے؟ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے والا۔ اب کیا ہے؟ یہ جو رسول ہے، یہ نبی ہے، پھر یہ امی ہے، پھر یہ امی ہے۔ اب امی کا ترجمہ ہمارے پاس کافی اہل ذوق اور اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، بظاہر جو معنی کرتے ہیں، جو کتاب کی معنی کرتی ہے، امی اسے کہتے ہیں جو نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ لکھنا نہ جانتا ہو، پڑھنا نہ جانتا ہو۔ تمام مفسرین نے امی کا معنی یہی کیا ہے، لیکن کسی عاشق کا ترجمہ یہ نہیں، کسی حقیقت پسند کا ترجمہ یہ نہیں۔ اور اس ترجمے کی بنیاد پر وہ ترجمہ تو یہ کرتے ہوئے ہیں کہ نبی امی کا مطلب نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں۔ یہ تصور کے ذہن میں موجود ہوتا ہے تو وہ اس کو امی، رسول کو امی سمجھ جائے، ان کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، یا دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ من ذالک کہتے کہ ان پڑھ ہیں۔ تو اگر یہ بات سوچتے ہیں تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ اب کیا ہے امی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ان پڑھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو لکھنا نہیں آتا، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے۔ تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے
اس بات کو بھول گئے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو کیا تھی؟ اس رسول پر جس کے لیے یہ خبر دیا کہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، تو وہی کہتے ہیں اقرا پڑھ بیش پر رب کا، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ بھائی کس کو کہا جا رہا ہے پڑھ؟ امی کو جو پڑھنا نہیں جانتا؟ اگر اس کا ترجمہ پڑھنے والا نہ ہوتا تو رب کیا حکم دیتا ہے؟ اقرا۔ یہ کیا بات ہے؟ تو اقرا کیا ہوا؟ یہ پہلی وحی کا الفاظ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی، اے میرے محبوب، اے حبیب، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جبے ہوئے خون سے، خلق الانسان من علق، اور جبے ہوئے خون سے جس نے پیدا کیا، پڑھ اس کے نام سے۔ ارے بھئی جو ان پڑھ ہے وہ پڑھ سکتا ہے؟ اگر تصور یہی ہو، اگر رسول کا معنی یہی ہو، اگر نبی کا معنی ان پڑھ ہی ہو، تو رب یہ کہتا کہ اقرا پڑھ اللہ کے نام سے، اور خلق الانسان من علق، اور جس نے انسان کو خلق کیا جبے ہوئے خون سے۔ اقرا وربک الاکرم، بے شک تیرا رب ہے وہ بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے تجھے قلم کا علم سکھا دیا، قلم سے لکھنا سکھا دیا۔ اور پھر علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں ان پڑھ ہے، ذرا آج کو والا ترجمہ کر لینا، ادھر امی کا ترجمہ ان پڑھ اور جاہل اللہ کرنے والے یہ پہلی وحی پر غور نہیں کرتے کہ پہلی وحی تو کہتی ہے کہ اقرا پڑھ اللہ کا حکم۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو پہلی وحی جب آئی تو اس میں پڑھنے کا تذکرہ بھی موجود ہے، لکھنے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی پڑھا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا، لیکن یہ ان پڑھ کیسے کہتے ہیں، کیوں بھی کیسے کہتے ہیں؟ ایک اور قرآن کا بیان، یعنی قرآن سے ہم نے بات کرنی ہے نا، اسے بات نہیں جاننا، جو بات ہے ثابت قرآن سے ہوگی۔ اب قرآن کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے بے خبروں میں، اللہ نے بے خبروں میں، ان پڑھوں میں اپنا نبی بھیجا کہ ان پر ہماری آیات پڑھے۔ تو ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ آئے گا، جو ان پڑھ ہے اس کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ کو پڑھا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان پڑھوں میں اپنے نبی کو بھیجا تاکہ ہماری آیات کو پڑھ کے سنائے۔ لہذا امی کا ترجمہ جو بظاہر کیا جاتا ہے وہ ترجمہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ آپ ہیں۔ اب اس کا مطلب اکثر کیا ہوا؟ اب اگر ان پڑھ نہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ امی کا مطلب نہ ان پڑھ ہے، نہ لکھنے والا نہیں ہے، نہ جاہل ہے، نہ بلدار ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے جس کا کوئی دنیاوی استعمال نہ ہو، اس کی ڈائریکٹ تعلیم اللہ کے ترجمے میں ہو۔ اللہ کا جب وحی نازل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دم ہلاتے تھے، زور دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نا 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 نا، تم ہمارے ساتھ پڑھتے جاؤ، اس کو یاد کروانا میرا کام ہے۔ لہذا آپ کی نہ پڑھنے والی بات بالکل اس کی کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا وہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میں آپ سے ملنے آیا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر، آپ کے بچپن میں آپ سے ملنے آیا تھا، تو آپ اس وقت بگھوڑے پہ لیٹے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا رات کو آسمان پر چاند چمک رہا تھا، تو وہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، چاند ٹھکیلیاں کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ چاند حرکت کیسے کر رہا ہے؟ تو اچانک میری نظر یا رسول اللہ آپ کے پگھوڑا اقدس پر پڑی۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی اگست کو ہلا رہے تھے اور جیسے چاند کو کھلایا جا رہا ہے، جہاں آپ کی انگلی جاتی تھی چاند اس کا رخ بتایا کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ آپ نے فرمایا چچا عباس اس سے بڑی بات تو میں بتا دوں،
اس سے عجیب بات نہ بتا دوں اور عجیب بات بتا دوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا. آپ نے کہا چچا بس جب میں اپنی ماں آمنہ کی پیٹ میں تھا تو دوہے قلم پر چلنے والی قلموں کی آوازوں کو بھی سنتا تھا. یہ وہ علم ہے، وہ تو ازل سے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ازل سے لکھے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ آپ امی کا مطلب اس کا معنی ہے کہ پڑے ہوئے نہیں. لہذا امی کا جو بھی معنی کرتے ہر طبقہ فکر اپنی بصیرت کے ساتھ جو معنی بھی کرے، لیکن کم از کم یہ معنی نہیں بنتا کہ آپ کیا ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں. یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے. بات گھوم رہی ہے اس پر، ان تینوں ہی رسول پر گھوم رہی ہے. پھر یہ ٹاپک ایک تھا کہ نبی کا تعارف کرایا وہ ہے کیا. دوسری بات کیا تھی، ہم نے اس کو کیوں بھیجا، ضرورت کیا پیش آئی کہ نبی آخر سوال کی دنیا میں تشریف فرما ہونے کی اللہ کو ضرورت کیا پیش آئی. فرمایا یامر بالمعروف، ہم نے اس لیے بھیجا کہ ساری اچھائیوں کا حکم دے. اب نبی کے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ ریلیٹڈ رکھ رہا ہے امی کو سامنے، امی کا رنگ سین پہ رکھ رہا ہے. میں امی کی اس کو اس تصور کو ہر سامنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کا معنی سمجھنے کا ان پڑھ. ایک دلیل میں نے دے دی، اب دوسری دلیل دے رہا. اب کیا ہوا، ہم نے کیوں بھیجا نبی کو، یامر بالمعروف، یہ ساری اچھائیوں کا حکم کرتا ہے اور ینہا عن المنکر، اور تمام تر برائیوں سے روکتا ہے. اچھائیوں کا حکم کرے گا، برائیوں کو روکتا ہے. وہ یحل الطیبات، اور ساری پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے. وہ یحرم علیہم الخبائث، اور تمام خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. اب اللہ نے کہا کہ ہم نے نبی بھیجا. کیا کہتا ہے نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کہ وہ کرتا کیا ہے. ایک کیا کہتا ہے کہ جو رسمیں تم نے بنا رکھی، جو رواج تم نے بنا رکھی، جو قوانین تم نے اخذ کر رکھے، وہ روایتیں اور قوانین کو توڑ دے اور اللہ کے قانون کو تم جب رعایت کرے نبی اس لیے بھیجا ہے. اور وہ کس لیے کیا رعایت کرے. ارے بھائی ساری اچھائیاں بھی جانتا ہے، اگر اچھائیاں نہیں جانتا تو وہ اچھائیوں کو جان کیسے کرے. تو کہتا ہے یامرہم بالمعروف، وہ تمام اچھے کاموں کا حکم دے گا. اب حکم تو تب دے گا اگر جانتا ہوگا. اگر اچھائی کو جانتا ہے تو حکم دے گا نا. ساری اچھائیاں جانتا ہے تبھی تو حلال کرے گا نا. اگر وہ جانتا ہی نہ ہو تو حلال کیسے کرے گا. یہ تشریعی اختیار کیا اللہ نے اپنے نبی کو اختیار کیا کہ یہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور حرام کرتا ہے. یہ تشریعی اختیار ہے اس کے پاس. اور وہ کب کرے گا، جب ان چیزوں کو سمجھے گا. جس کو وہ حلال سمجھے گا، اچھا سمجھے گا، اس کو حلال کرے گا، اور تمام برائیاں ان کو حرام کرے گا. یعنی تمام اچھائیاں بھی جانتا ہے، تمام برائیاں بھی جانتا ہے، تمام طیبات بھی جانتا ہے، تبھی تو ان کو کرنے کا حکم دے گا نا. ساری خبیث چیزیں جن کو وہ حرام کرتا ہے ان سے بات. ارے سارے قانون جانتا ہے جنہیں توڑے گا، اور اللہ کا قانون ہے جس کو نافذ کرے گا. ارے غور کرو ذرا، بات پر غور کرو. نبی کو امی کو ان پڑھ کہنے والے یہ غور کرے اس بات پر کہ اللہ کا نبی آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ تمام اچھائیوں کو ہٹا کرے گا، تمام برائیوں سے منع کرے گا، تمام طیبات کو حرام کرے گا، تمام خواہش سے اس کو روکے گا. تو ارے ساری باتیں تو وہ جانتا ہے، پھر کہہ رہے ہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا. جانتا بھی سب کچھ ہے. قرآن ہی کہتا ہے وہ جانتا ہے اچھائیاں کون ہیں، برائیاں کیا ہیں، اچھی چیزیں کون سی ہیں، بری کون سی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ امی پڑھنا نہیں جانتا. کیا بات، ترجمہ کرنے والوں کو بھی حیران جانا. قرآن ہی کہہ رہا ہے، دلیل تو قرآن کی ہے، میں نے اپنے پاس بات. اب دو مرحلے میں نے آپ کو بیان کر دیا، نبی کا تعارف بیان کر دیا. مختصر وقت میں تقریر کی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک پوائنٹ پہ موضوع مکمل کروں گا.
دو مرحلے ہو گئے. ایک مرحلہ کیا تھا کہ نبی کے تعارف کیا ہے, رسول ہے, نبی ہے, امی ہے, آگے ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں. دوسرا مرحلہ کیا تھا کہ کیوں بھیجا, اس لیے بھیجا کہ یامر بالمعروف تنہا عن المنکر, اس لیے بھیجا. اب تیسرا مرحلہ آ گیا. تیسرا مرحلہ کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں جنت میں بھیجنے کی کون کون سی شرطیں لگائی, کن شرائط پر ہمیں اللہ جنت نصیب کرے گا. فرمایا فالذین آمنوا بہ, اے لوگو اس میرے رسول پر ایمان لاؤ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. فالذین آمنوا بہ, اس رسول پر ایمان لاؤ جنت دوں گا. یا مولا کیا تیرے حبیب پر ایمان لانے والے سب جنتی ہو جائیں گے؟ اب ایمان لانے کا کہا کہ میرے حبیب پر ایمان لاؤ جنت ملے گی. تو سوال کیا سوالی نے, مولا تیرے حبیب پر ایمان لانے والے سب جنتی ہیں؟ کہا نہیں, سب جنتی نہیں ہیں. اب پھر کیا بولا, آپ کون, کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے کہا دوسری شرط سن لو. وہ کیا وَعَزَّرُوهُ, میرے نبی پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی عزت بھی کرو. ایمان بھی لاؤ, عزت بھی کرو. تو ظاہر ہے ایک چھوٹی سی بات ہے, جس پر ایمان ہوگا اس کی عزت نہیں کریں گے, کریں گے. جس پر ایمان لائے گا عزت تو ڈائریکٹ اس کے اندر فٹ ہو جائے گا. لیکن پھر یہ بات الگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایمان کہہ دیا تو عزت آ جانی چاہیے. لیکن ایمان کے بعد عزت کا لفظ ہے وہ دوبارہ استعمال کیا اللہ نے کہ یہ عزت بھی کرو. حالانکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عزت بھی کرتا ہوگا, ہمارے نزدیک بھی ہوگا. لیکن قرآن جانتا تھا, قرآن جانتا تھا, اللہ جانتا تھا کہ کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا, وہ مالک کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا جن کی زبان میں محمد کا کلمہ تو ہوگا جب بھی عزت نہیں ہوگی. ایسے لوگ موجود ہوں گے دنیا میں جو کلمہ تو پڑھتے ہوں گے لیکن جو اس کی عزت ہے صحیح معنوں میں نہیں کرتے. فرمایا نہیں, اب دو شرطیں ہو گئی, ایمان لانا ہے اور نبی کی عزت کرنی ہے. اچھا پروردگار ہم ایمان بھی رکھتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں, آپ کو جنت دے دے نا, آپ کو جنت دے دے گا نا. اللہ نے فرمایا کہ دو, ابھی تو کنڈیشن مکمل دے دے, ابھی تمہیں جنت چاہتا, ابھی تم جنت کرتا کیسے بڑھ گئے؟ کہا نہیں. بولا اب کیا؟ اللہ نے کہا تیسری شرط سن لو. اب تیسری شرط سنا دو. کہا وَنَصَرُوهُ, اور میرے نبی کی مدد بھی کرو گے. جو نبی کا ایمان لائے گا عزت کرے گا, مدد موقع پر نہیں کرے گا, جنت کا حقدار نہیں ہوگا. نبی پر ایمان بھی لاؤ گے, اس کی عزت بھی کرو گے, اس کی نصرت بھی کرو گے. پھر کہا یا مولا اب تو جنت دے دے, ایمان بھی لے آئے, عزت بھی کی, مدد بھی موقع پر کی, اب تو ایمان دے دے. اللہ نے کہا نو, ابھی جنت کے حقدار نہیں. اب چوتھی شرط سن لو, یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا. آپ کی طرف سے کچھ نہیں میرا کر رہا, میں قرآن ہی بنا رہا, قرآن ہی سنا رہا ہوں, لیکن سنانے کا آداب ہے. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, فرمایا جو عزت رسول کو مانے, ایمان لائے, اس کی عزت بھی کرے, اس کی نصرت بھی کرے, اور جو نور اس کے ساتھ دنیا میں آیا ہے اس کو بھی مانے, اس کو جنت ملے. یہ جو نور نبی کے ساتھ آیا تھا نا, اس نور کی میں بات ڈیفینیشن کروں گا, آج میرا موضوع نہیں ہے. آج میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ نور کون سا نور, اس نور کی بات ہو رہی ہے پر ایمان لانے تک. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس نور کی بھی پیروی کرو جو نبی کے ساتھ دنیا میں آیا ہے. اب اگر کلمہ حق حلق سے نیچے اتر جاتا نا, حلق سے نیچے, تو مقام رسالت پر اختلافات نہ ہوتے. پھر مقام رسالت اپنے کا پروفیٹ ہوتا, کوئی اس سے اختلاف نہ کرتا. لیکن بات یہ ہے کلمہ حق سے حلق سے نیچے اترا ہی نہیں, اوپر ہے.
اوپر اوپر کا کلمہ اس کو حق پر نہیں پہنچاتا. ارے کلمہ پڑھ کے عجیب بات کی حیرت کی بات ہے. اب میں کلمہ پڑھوں گا، آپ مجھے ترجمہ کر کے بتائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ یہی ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ بتاؤ مسلمانوں، معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول تھے نہیں. جو اللہ کا رسول ہے مانے گا، تھے چھوڑ دے گا، وہ ہوگا صحیح کلمہ پڑھنے والا. تو کیا ہوا؟ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اذان میں گواہی بھی دیتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ تو نہیں کہتے نا محمد اللہ کے رسول تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب تھے اور ہیں والا چکر جب چلتا جائے گا تو پھر دیکھیے زبان سے تو گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ زبان سے گواہی دے رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے دے رہے ہیں، اذان پڑھ کے دے رہے ہیں، لیکن دل میں عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، چلے گئے. یہ بات عقیدہ ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول تھے باطل ہے. جو یہ کہے کہ دنیا سے چلے گئے اور وہ تھے والا لفظ کرے گا، وہ کلمے کا صحیح حق ادا نہیں. وہ کلمہ اس کو صحیح اس کے جاتا نہیں اس کے لیے. اب بات ہو رہی ہے تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ بات بتا دوں، اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے اب دنیا سے چلے گئے تو تھے ہو گئے، معاشی نشی ہو. اب وہ گواہی تو دے رہے ہیں، نماز میں بھی گواہی تو دے رہے ہیں، اذان میں بھی گواہی تو دے رہے ہیں، کلمہ پڑھنے میں، اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور دل سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تھے. اب کہتے ہیں اور وہ تھے، تو اگر زبان کہے کہ رسول ہیں، میں تو جملہ کہہ رہا ہوں اس پر ذرا غور کر لینا. میں آپ سے معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو زبان سے یہ مانے کہ رسول ہیں اور دل سے کہے کہ رسول تھے، تو زبان کہے کہ رسول ہیں، دل کہے کہ رسول تھے. جہاں زبان اور دل میں تضاد ہو جائے، جہاں زبان اور دل کے کلمات مختلف ہو جائیں، تو پھر اس کا نام اسلام نہیں، منافقت ہے. وہ اسلام نہیں رہتا، وہ منافقت ہو جاتی ہے. وہ ادھر کہتے ہیں رسول ہے اور ادھر سوچتے ہیں رسول چلے گئے تھے. یہ منافقت ہے، اس منافقت سمجھنا ہے. اب پھر یہ کہتے ہیں یہ رسول ہے، یہ نبی ہے. رسول جو اللہ کا پیغام دے اور نبی جو اللہ کا پیغام دے. اب بات میں ایک تمثیل سے سمجھاؤں گا، ایک تھوڑا سا اس میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. کیا دنیا میں سارے انسان نبی ہیں؟ بولے توجہ سے مجھے بتایا کہ پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں سب نبی ہیں؟ نہیں. ساری انسانیت میں سے کم و بیش 1,24,000 نبی اٹھائے تھے. 1,24,000. اب کیا یہ بتائے کہ 1,24,000 نبی سارے ہی رسول ہیں؟ بولے نا رسول کتنے دیے اس میں سے؟ 313 رسول اٹھائے. تو کیا 313 رسول کے سارے کے سارے اولو العزم ہیں؟ کتنے اولو العزم رسول؟ مسلمان صاحبوں بتاؤ نا یار. بڑے بڑے علماء کی تقریریں سنتے ہیں، بہت بہت جا کے مجمع اٹینڈ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. اب 313 رسول، اس میں اولو العزم کون کون سے ہوئے؟ وہ 5. حضرت نوح علیہ السلام ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، اور ہمارے خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم ہو. اب بتاؤ یہ 5 اولو العزم جیسے سارے کے سارے ایک جیسے ہیں؟ یہ سارے ہی خاتم النبی جو ہو گئے؟ نہیں. ان 5 اولو العزموں میں سے خاتم النبی صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات یہ ہو گئی
کہ کل 1,24,000 نبی اٹھائے، اس میں سے 313 رسول منتخب کیے، اور 313 میں سے 5 اولو العزم پیغمبر کو منتخب کیے، اور 5 اولو العزموں میں سے ایک خاتم النبی نفذ کیا۔ ہر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی جیسے ہیں۔ اب میں 5 کی بتا رہا ہوں، مثال سمجھاتا ہوں۔ ہر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی جیسے ہیں، کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اور ہر نبی یہ نہیں کہہ سکتا ہم رسولوں جیسے ہیں۔ ہر نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم رسولوں جیسے ہیں، اور ہر رسول یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اولو العزم پیغمبر جیسے ہیں، اور ہر اولو العزم پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم خاتم النبیین کی طرح ہیں۔ تو جب اولو العزم رسول خاتم النبیین نہ ہوئے تو عرب کا بدو میرے محمد جیسا کیسا ہو؟ تب اولو العزم پیغمبر بھی محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ جو عرب کے لوگ جو محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں انسان، وہ کیسے برابر ہو گیا؟ یارو یہ بڑی غور فکر کرنے والی بات ہے۔ جو محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہی بشر تھا، ہماری طرح ہی انسان تھا۔ ارے میں آپ کو ایک سچی بنا کے بتا رہا ہوں، اس میں جب ایک نبی اور رسول میں فرق ہے، رسول اور اولو العزم میں فرق ہے، اولو العزم اور خاتم النبیین میں فرق ہے، تو ایک عام انسان خاتم النبیین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنا غلط ہے۔ اور پھر اس کا جواب ملتا ہے، اس کا جواب نہیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ یہ جو ہم کو ایک ایسا کہتے ہیں نا، ہم کیا کریں؟ ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی تم فرما دو میں تم جیسا ایک بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی اترتی ہے، تم پر وحی نہیں اترتی۔ میں حامل وحی ہوں، تم حامل وحی نہیں ہو، لہذا یہ فرق ہے۔ بھائی کہتے ہیں اتنا ہی فرق ہے نا، باقی تو ہمارے جیسا ہی ہے، صرف وحی والا فرق ہے، باقی تو ہم جیسا ہی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، آپ کی بات کو سن لیتے ہیں۔ اتنا ہی فرق ہے نا، ایک چیز کا فرق ہے نا، پتھر بے جان چیز ہے۔ پتھر کیا ہے؟ بے جان چیز ہے، اس میں اگنے کی صفت موجود ہے، جمادات اگ سکتی ہے؟ نہیں اگ سکتی۔ اب جمادات میں اگر ہم ایک بیج اس میں پتھر پہ مٹی میں لگا کے پیتے ہیں تو آپ دیکھا پتھروں پر پودے ہوتے ہیں، وہ بھی جسم رکھتا ہے، پتھر بھی، پودا بھی جسم رکھتا ہے، لیکن پودے میں وہ جو اگنے کی خاصیت اللہ نے مزید ایک اضافہ کرتا ہے۔ ایک چیز اضافہ کرنے سے پتھر پتھر رہ گیا، شجر شجر ہو گیا۔ اب پتھر شجر کے برابر نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سایہ دار درخت بن گیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ ایک صفت اور آ گئی تو اس میں حرکت ڈال دی۔ جب حرکت ڈال دی تو کیا بن گیا؟ وہ حیوان بن گیا۔ حیوان میں ایک صفت انسان نے اللہ کے اندر اور ڈال دی، وہ کیا رہی؟ عقل ڈال دی۔ عقل ڈال دی وہ انسان بن گیا۔ اب بتائیں حیوان اور انسان ایک جیسے، فرق تو صرف ایک کا ہے نا، اضافی تو ایک ہی چیز ہے نا۔ بھائی محمد مصطفیٰ میں خود مانتے ہیں اضافی یہ چیز ہے کہ تم پر وہی آتی ہے، ہم پر نہیں آتی، لیکن ہم تم جیسے تم ہمارے جیسے۔ بھائی فرق تو ایک ہی چیز کا ہے نا، تو جتنا فرق حیوان اور انسان میں ہوگا اتنا ہی فرق انسان اور نبی میں ہوگا۔ تو پھر کہتے ہیں، پھر اور دلیل دیتے ہیں، کھاتا وہ بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں۔ یہ دلیل دیتے ہیں نا ایک جیسے ہونے، کھاتا وہ بھی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں، پیتا وہ بھی ہے، پیتے ہم بھی ہیں، سوتا وہ بھی ہے، سوتے ہم بھی ہیں، جاگتا وہ بھی ہے، جاگتے ہم بھی ہیں، نسل ہم بھی بڑھاتے ہیں، خواہش اس کو بھی ہے نسل بڑھاتے ہیں، تو ہم اس جیسے تو ہیں اور وہ ہم جیسا تو ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں ہمارے جیسا ہی نا، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی وہ کرتا ہے، لہذا وہ ہم جیسا ہے۔ ارے بھائی اگر اس طریقے سے آپ ان صفتوں کی جگہ سے اس کو ہم جیسا سمجھتے ہو تو یہ سارے کام یعنی کھانا بھی، سونا بھی، پینا بھی، جاگنا بھی، نسل بڑھانا بھی، یہ سارے کام اونٹ بھی کرتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ اونٹ ہم جیسا ہے، ہم جیسے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، لہذا یہ سارا رشتہ میرے محمد کی نبوت پر ہی تو چل رہا ہے کہ ہم جیسا ہے۔
پھر کہو نا انسان جو ہے اونٹ کیسا ہے؟ اونٹ بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، اونٹ بھی پیتا ہے، انسان بھی پیتا ہے۔ اچھا چلو خیر، یہ بات اس سے آگے بڑھا رہے تھے۔ اب یہ بات سنیں، یہ کہتے ہیں میرے نبی نے کہا کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ نبی نے کیا کہا؟ انا بشر بس، میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ ارے انہوں نے کیا کہا؟ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی میرے جیسے بشر ہو، یہ کہا کہ میں تم جیسا ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی میرے جیسے ہو۔ ہاں ایک مقام پر کہتے ہیں اگر یہ بات کہی ہے کہ تم میرے جیسے ہو تو وہ واحد ایک مقام، واحد ایک ہستی ہے جس کے لیے یہ کہا تھا، اور وہ مقام کیا تھا؟ کندھے پر ہاتھ رکھا ہے اور زبان سے الفاظ مبارک جاری ہوئے، ذہبوں کا ذہب ہو جاری، دموں کا دم جاری، عزم کا عزم جاری، نظم کا نفس جاری، روح کا روح جاری، مصر کا مصر جاری، جاری انت منی انا من، ایک ہستی کے لیے کہا ہے۔ علی تیرا نام میرا نام، علی تیرا خون میرا خون، علی تیرا نسب میرا نسب، علی تیری عزت میری عزت، اور علی تو مجھ سے میں تجھ سے، تو میرے جیسا میں تیرے جیسا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حق جاری ہے، نعرہ حاضری، یا علی۔ باقی کائنات میں یہ کسی کو نہیں کہا کہ تم میرے جیسے ہو، علی کو کہا تم میرے جیسے ہو۔ اب بات ختم ہو گئی نا، انسانوں کی سب پیچھے رہ گئے، اب جو اس جیسا ہے نا اس کے بارے میں بات کریں، وہ اس جیسا جس کو اس نے کہا وہ جیسا، اس کی بات کرنی چاہیے نا۔ اب بتاؤ، یہ حدیث میں نے ابھی سنائی، اس حدیث کو کسی فقہ نے بھی کینسل نہیں کیا، مستند علیہ حدیث۔ آپ چاہے اہل تشیع کی حدیث لے لیں، آپ چاہے اہل سنت کی لے لیں، آپ جہاں سے بھی پکڑ لیں گے حدیث آپ کو صحیح سند کے ساتھ آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب سنتوں پر ایک بندہ ہے وہ سو مسواک کرتا ہے، میں کہتا ہوں ارے بھائی پاگل ہو گیا، دانت ٹوٹ جائے گا، مسواک کیوں کرتا ہے؟ کہتا اللہ کے نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے بھائی وہ باقی سنت ہے، کوئی شک نہیں، نبی نے سنت مسواک استعمال کی، سنت ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک بندہ یہ گھٹنے سے اوپر پاجامہ یا سلوار پہنتا ہے، ارے کیا ہو گیا؟ نبی کی سنت ہے، بھئی ہے، مانتے بالکل ہے، تو سنت ادا کی۔ اب جو بھی کام نبی نے کیا، آج کا مسلمان جو 1500 سال پیچھے آ گیا، میں ان کی اس بات پر بہت خوش ہوں کہ وہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کام نبی نے اس حدیث میں کیا اس کو بھی زندہ کرنا ہے۔ اگر آپ سنتوں کی بات زندگی ہے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تو بتائیں اس حدیث میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، نبی نے کتنی مرتبہ یا علی کہا ہے؟ ذرا بتائیں، بتائیں نا، کہا لہبوں کا لہبی یا علی ایک مرتبہ، دموں کا دموں یا علی 2 مرتبہ، عزموں کا عزم یا علی 3 مرتبہ، نسبوں کا نسب یا علی 4 مرتبہ، روحوں کا روح یا علی یہ 5 ہو گیا، مصر کا مصر یا علی 6 مرتبہ کہا ہے۔ ایک ہی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو یا علی کہہ کے پکارا ہے، ایک حدیث۔ ارے بھائی مالی کو مولا نہ بھی مانا تو آپ کی مرضی، جو مانے اس کی مرضی، جو نہ مانے اس کی مرضی، بھائی نہ بھی مانو، حضور کی حدیث مان کر ایک دفعہ تو یا علی کہہ کے نعرہ لگا دو، انہوں نے 6 مرتبہ کہا ہے، انہوں نے 6 مرتبہ کہا ہے۔ تو اگر آپ نبی نے یہ کہا کہ یہ مجھ جیسا واحد علی کی ذات ہے، لہذا یہ کہنا کہ نبی ہم جیسا ہے یہ سراسر اپنے آپ کو خسارے میں لے جانا ہے۔ اب یہ بات ابراہیم کی ہمت نہیں کہ کہہ دیں کہ میں محمد جیسا ہوں، یہ تو الانبیاء ہوں، یا محمد کو جیسا
موسیٰ کی ہمت نہیں، عیسیٰ کی ہمت نہیں، تو تم پوچھو گے یہ باتیں میں بڑے دعوے کے ساتھ بڑے بلند و بات آواز میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی ہمت نہیں، اس کی ہمت نہیں، اس کی ہمت نہیں، یہ کیسی بھی ہوتی پھیلائی ہوئی ہے، کہاں سے آپ کر رہے ہو بات؟ آؤ میں اس کا آپ کو ثبوت دیتا ہوں، قرآن اس کا ثبوت دے۔ بَعِثْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 نمبر آیت کو تلاوت کریں، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْرِ كَهَٰذَا الطَّيْرِ بِإِذْنِي وَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي۔ کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ ذرا وہ وقت کو یاد کرو جب تم تیری روٹی اٹھاتے تھے، پرندے کی مورت بناتے تھے میرے عزت اور میری اجازت سے۔ کیا کرتے تھے؟ پرندے کی مورت بناتے تھے لیکن پہلے مجھ سے عزت لیتے تھے، اجازت دیتے تھے۔ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم پھونک مارتے تھے اور پرندہ اڑ جاتا تھا میرے حکم سے، اور پھر تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم بوڑھوں کو اور بشتہ کو ٹھیک کرتے تھے میرے عزت سے، میری اجازت سے۔ دیوانوں کو تھا کرتے تھے، اور تخرج الموت بِإِذْنِی، اور عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے عزت سے۔ یہ سارے کام کرنے سے پہلے مجھ سے اذن دیتے تھے، مٹی اٹھانے سے پہلے اللہ سے اجازت نہیں، ہو گیا یا اللہ بھوک مار دوں، مار، یا اللہ اس میں زندگی دے دوں، دے دے، ٹھیک۔ ہر کام کے لیے عیسیٰ کو اذن درکار تھا، ہر کام میں، ہر بات میں عیسیٰ کو اجازت کی ضرورت تھی۔ اور میرا نبی کیا کرتا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم اذن دے کے کام کرتے تھے، ضرورت ہر قدم پر اذن کی ضرورت تھی۔ حبیب ہم نے تجھے ایسا نبی ایسا رسول بنایا، تجھے گواہی دینے والا بنایا، تجھے خوشخبری دینے والا بنایا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے اذن سے بلا دیا، پورا اذن دے کر بنا دیا۔ ہم نے تجھے پورا اذن دے دیا، پوری اجازت دے دی، اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار ہر بات پر اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ کو بار بار مانگنے کی ضرورت ہے، موسیٰ کو بار بار مانگنے کی ضرورت ہے، ابراہیم کو بار بار مانگنے کی ضرورت ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا ہم نے مکمل اذن دے دیا تمہیں، اب جو چاہو کرو، سورج کو پلٹا دو تیری مرضی، چاند کو توڑ دو تیری مرضی، اور دست کو سلام کرا دو تیری مرضی، ساگر عزت سے تسبیح کرا دو یا رسول تیری مرضی، کسی کو باہر کر دو تیری مرضی، کسی کو اندر کر دو تیری مرضی، یہ تیرا حق ہے، اب تجھے کسی عذر کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے مکمل عذر سے نواز دیا۔ اس آیت میں 7 عہدے بیان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 عہدے بیان ہوئے۔ اے نبی تجھے نبی بنایا، تجھے رسول بنایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی تجھے رسول بنایا، گواہی دینے والا بنایا، خوشخبری دینے والا بنایا، اور تجھے ڈرانے والا بنایا، اپنا پورا اذن دے کر دعوت دینے والا بنایا، وسراجا منیرا، اور تجھے سراجا منیر بنایا۔ اب سراج کے معنی کیا ہے؟ بات کی آ سکتی ہے، سراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو عام لکھا ہوا اس کا معنی ہے چراغ، لیکن چراغ کے لیے عربی میں منیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں چراغ کا جو سراج کا معنی ہے وہ چراغ کا معنی منیر کے جملے میں آتا ہے۔ منیر کے حقیقی معنی روشن کی نہیں، یہ لفظ منور ہے، تو منیر کے معنی ہے نور بانٹنے والا، سراج منیرا، نور بانٹنے والا۔ اب نور بانٹنے والا جہاں ایک پارٹ ہے وہ ڈنکی ہو جائے گا، میں ذہن پہ آ رہا ہے لیکن بات طویل نہیں کرنا چاہتا، ٹائم آپ دیکھ لیں تاکہ وقت کی مسابقت
اب ایک بات کر رہا ہوں، ذرا میری بات پر غور کرنا ہے اور ذرا تھوڑا سا میری حیثیت کو دیکھ کے، یعنی انسانیت کے راز سے دیکھ کر آپ نے ایک بات کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کو ضرورت تھی، کوئی بات نہیں، نماز کا ٹائم جب ہوگا ساری یہاں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پوچھے سلیمان بتایا 33 منٹ ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میں ضرورت کا لفظ بس احتیاطاً استعمال کر رہا ہوں، اس کے متبادل لفظ نہیں مل رہا۔ اللہ کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ کہ وہ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ کی ضرورت ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے، اور ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت دیں۔ اللہ کی ضرورت ہے ہمیں ہدایت دے، اور ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہم ہدایت لیں۔ اب دیکھیں، وہ وہاں سے اتر کر آ نہیں سکتا، اوپر سے آ کے ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ اگر اوپر سے اتر کے یہاں آئے گا تو وہ خدا خدا نہیں رہے گا، بندہ بن جائے گا۔ ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو انسان نہیں رہے، نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے نہ ہم اس تک جا سکتے۔ تو اگر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ہم دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہے؟ نہ ہم وہاں تک جا سکتے ہیں نہ وہ یہاں تک آ سکتا ہے۔ تو وہ ہدایت کیسے آئی؟ تو لازم مرحلہ فکر ہے، خدا کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت دے، اور ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت دیں۔ تو خدا یہاں آ نہیں سکتا ورنہ وہ بندہ بن جائے، اور بندہ وہاں جا نہیں سکتا ورنہ وہ خدا بن جائے۔ تو درمیان میں ایسے وسیلے کی ضرورت ہے، بندے اور خدا کے درمیان میں ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے دے ادھر سے دے، جو ادھر سے دے ادھر دے، جب ادھر سے دے رہا ہو تو اس جیسا۔ میری بات پکڑ کی طرف جا رہی ہے، کوئی سمجھے کوئی نہیں سمجھے۔ یہ ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے کہ ہدایت دے، اللہ کی ضرورت ہے ہدایت دے۔ خدا یہاں دنیا میں آ نہیں سکتا بنفس نفسی، بندہ وہاں پہ جا نہیں سکتا بنفس نفسی۔ تو ہدایت کے لیے پھر لازم ہے ایک وسیلے کی ضرورت ہے جو اس سے لے لے اور ہمیں دے دے۔ جب اس سے لینے جائے گا تو وہ اس جیسا ہو کے جائے گا، جب یہاں دینے آئے گا تو ہم جیسا ہو کے آئے گا۔ اس لیے حضور کی دوہری زندگی پر غور کیا کرو۔ تو خدا کو وسیلے کی ضرورت ہے، اگر ہمیں اس وسیلے سے نفرت ہو تو اس کا جواب کوئی نہیں، اس کو تو ہے۔ اور پھر جب ادھر سے دے گا تو اس سے منسل ہونا ضروری ہے، اور ادھر دے گا تو یہاں سے منسل ہونا ضروری ہے۔ اب ایک بات شاید آپ نے سنی ہوئی، ایک فرقہ ہے نصیری فرقہ جو علی کو خدا مانتا ہے، وہ علی کو کہتا ہے خدا ہے۔ اب میں کہتا ہوں جب ادھر سے دینا ہے تو اس سے متصل ہونا پڑے گا، ادھر دینا ہے متصل ہونا پڑے گا۔ تو خطا دونوں میں سے کسی کی بھی نظر نہیں آتی، نہ ملا کی نہ نصیری کی۔ عجیب بات ہے، دونوں صحیح ہیں۔ نصیری نے ادھر سے دیکھا خدا ہو گیا، ملا نے جہاں سے دیکھا بشر ہو گیا۔ بات نہیں ہے، فرق ہے۔ اب کیا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اپنے جیسا بچہ، پھر اپنے جیسا والی بات ہے، حالانکہ وہ دے کے دینے والا ہے۔ اب کیا ہے، پھر کہتے ہیں قبر انور مٹی کا ڈھیر ہے، چلے گئے گزر گئے اب مٹی کا ڈھیر ہے۔ اب ایک روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو عالم اسلام کے بہت بڑے بانی اور جدید صحابہ کرام میں سے اکابر صحابہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے میرے سامنے یہ بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا تھا وہ سجدہ آدم کو نہیں کروایا تھا، آدم کے خود میں نور محمد رکھ کے وہ سجدہ نور محمد کو کروایا تھا۔
وہ بات جو ہے وہ وہاں تک لے جاتے ہیں. تو پھر ان کو اپنے جیسا سمجھنا یہ کوئی بات نہیں. دیکھیں میں بیٹھا ہوں نا، آپ میرا کلمہ پڑھیں، آپ میرا کلمہ پڑھیں گے تو کافر ہو جائیں، میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا تو کافر ہو جائیں. نہ آپ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان رہ سکتے ہیں، نہ میں پڑھ کے رہ سکتا ہوں. تو پھر یہ جس محمد رسول اللہ کا کلمہ سب لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ان جیسا کیسے ہو گیا؟ کلمہ پڑھا جاتا ہے. اور پھر مٹی کا ڈھیر، مٹی کے اندر دفن. تو میرے نبی نے اس بات کو کہا کہ جو وہ نور تھا، نور محمد، اس کو سجدہ کرتا تھا. تو فرشتوں نے اس نور حق کا چراغ دیکھا، بشر کو نہ دیکھا. وہ بشر کے اندر جو نور حق کا چراغ، وہ محمد مصطفیٰ کا نور کا چراغ نظر رہا تھا، اس کو دیکھ کر سجدہ کر دیا. اور جو فرشتہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اس چراغ تک اندر تک جھانک ہی نہ سکا. اب دو گروپ ہو گئے. ایک گروپ ایسا تھا جس نے سجدہ کر دیا، اور ایک فرشتوں کا گروپ یعنی کہ ابلیس ایسا تھا جس نے انکار کر دیا. تو اس لیے جب دو گروپ ہو گئے تو اس میں کامیاب گروپ کون سا ہوا؟ جنہوں نے سجدہ کیا، جو اللہ کے حکم کو جس نے مان دیا تھا وہ کامیاب ہو گئے. اور جس نے اللہ کے حکم کی روگردانی کی تھی اس کو دھتکار کیا گیا، نکال دیا گیا. اور نکالا بھی کس طریقے سے؟ اس کو ڈانٹ کے نکالا گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. قرآن نے کہا یہ عجیب بات ہے، عجیب چیز ہے. اس نے میرے حکم سے انکار کر دیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، غرور کیا. وکان من الکافرین، تو وہ تو تھا ہی پرانا کافر. کیسا کیا سوچنے والی بات، وہ کان من الکافرین، وہ تھا ہی پرانا کافر. ارے غور کرنے سننے پر ایک لفظ ہے سارا، ہو گیا. اس کا معنی ہے ہو گیا، یعنی وہ اس نے سجدہ نہیں کیا، حکم کا انکاری ہوا، اس حکم کے انکاری ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا. ایک بات. وَكَانَ، وہ تو تھا ہی پہلے ہی. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی پرانا کافر. اس کا مطلب ہے وہ سجدہ کرنے سے پہلے بھی کافر تھا، سجدہ نہ کرنے پر بھی کافر ہوا، اور سجدہ نہ کرنے کے بعد بھی کافر تھا. اب پھر بات ہوگی تو مولا جب وہ پرانا کافر تھا، جب تھا ہی پرانا کافر ہوا، تو پھر فرشتوں میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی فرشتوں کی مجلس میں کیوں جگہ دی؟ جب وہ تھا ہی کافر تو کیوں بٹھایا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دور رہتا تو اس کا کفر کیسے بولتا؟ اگر فرشتوں کی مجلس سے دور ہوتا تو پھر اس کا کفر کیسے عیاں ہوتا؟ ہم نے اسے موقع فراہم کیا پاکیزہ صحبت میں آ کر بیٹھ جائے، اور پھر ہم کوئی حکم کریں ان سے انکار کرے، اور جب انکار کرے تو ہم اس کو تذکار کے بعد نکال دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ الگ ہے. ایک چیز جب ابلیس کو اللہ نے انکار سجدہ پر باہر نکالا تو پھر اس نے بھی ایک بڑی حرکت کی. اس نے اللہ کے ساتھ جو زبان کی، اللہ کے ساتھ ایک بات لا احتان کرنا ذریاتہ الا قلیلا. مالک تو نے مجھے نکالا ہے نا ان کی وجہ سے، اب میں جاؤں گا اور آدم کی پوری اولاد کو بہکاتا رہوں گا، بہکاؤں گا سب کو. الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ وہ میرے قابو میں نہیں آئے. جو رسول کو اصل مقام پر مانتے ہوں گے وہ میرے قابو نہیں آئے. جو اس کی رسالت پر، اس کی اللہ کی بھیجی ہوئی امامت پر، جو اللہ کے سچے دین پر، اللہ کے اس توحید پر ایمان لاتے ہوں گے وہ میرے قابو میں نہیں آئے. لیکن میں اتنا قلیلا، اس کو چھوڑ کے باقی بڑا زبردست ایک گروپ ہوگا جس کو بہکا دوں گا، اور پھر میں ان کے ساتھ اپنا بدلہ. اگر آپ چاہتے ہیں تو آگے چلتا ہوں، لیکن ٹائم کی قدرت ہے. بہرحال وما علینا الا البلاغ المبین. اس سے بات میری بات سننے ختم شریف والا سوال لے ہوگے. تو بات یہ ہے کہ اگلی جو محفل ہوگی انشاءاللہ العزیز، آپ جانتے ہیں کہ 7 جون جو ہے وہ والد محترم سید وہاب علی شاہ صاحب کا سالانہ اس مبارک کا دن ہے، اور
وہ محفل جو ہے وہ سالانہ اس کا پروگرام ہوتا ہے، وہ یہاں نہیں ہوتا، وہ دربار شریف میں ہوتا ہے ایک دن کے لیے 7 تاریخ۔ اور 7 تاریخ کا ہمارے پاس شیڈول یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اسی طرح مجلس کریں گے تو اس کا آغاز 2 بجے کیا جائے گا، 2 بجے محفل ہوگی، 2 بجے سے لے کر 4 ساڑھے 4 بجے تک ہم محفل کریں گے۔ اس کے بعد ختم شریف ہوگا، اور ختم شریف کے بعد لنگر ہوگا، اور لنگر کے بعد پھر رات کو محفل سوا ہوگا۔ اور آج میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، میرے دست بیت بھی بیٹھے ہیں، میرے پیر بھائی بھی بیٹھے ہیں، میرے دادا کے مریدان بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، یار آپ میرے ساتھ ہر مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے؟ حیرانے کی بات ہے، میں تو اس نام کو، اس مشن کو جاری کرنے کے لیے میں نے اپنی انتہائی پوری کوشش کر رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو میں اس مشن کو جاری رکھوں گا۔ آپ میری اتنا بھی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، میں اپنے سوال میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نہیں بیٹھ سکتے؟ مجھے فخر ہو کہ میرے بھائی ساتھ بیٹھے، مجھے فخر ہو کہ میرے بیٹے ساتھ بیٹھے، کیا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں حیران ہوں کہ تم کس سلسلے کی ابتدا میں بیٹھے ہو، اس ابتدا میں بیٹھے ہو، کیوں نہیں تمہارے دلوں میں یہ خیال پیدا؟ میں بار بار کر کے ہو جاتا ہوں پریشان۔ ایک بجو یہ بنتا ہے ہمارے بھینس باہر کھڑی ہے، ہماری گائے باہر کھڑی ہے، ہم نے چارہ ڈالنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، یار سال میں ایک رات میں چارہ نہ بھی کھائے گی انشاءاللہ فوت نہیں ہوگی، وہ بیٹھی ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا نا تو وہ زندہ ہی رہے گی۔ آپ لوگ سب چھوڑ کر مجھے بیجاروں بدلتا چلے جاتے ہیں، مجھے افسوس ہے اس بات پر۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر میرا باتوں بھلے، اگر میرے ساتھ محبت کریں، اگر میرے ساتھ قدم ملا کر قدم چلیں تو انشاءاللہ العزیز ایک دن یہ چمکتا ہوا سورج پر کے اوپر کا لے آتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ خوابی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کی بات ہے اس کو حل کر دیا جائے، دنیا کے منافق کو توجہ دے دی جائے، دین کی کوئی بات نہیں، دین کی ضرورت ہی نہیں، شکوہ ہوتا ہے، گرا ہوتا ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہم نے مجلس شروع کی، آغاز کیا تو 9 بندے تھے، 9 بندے سے ٹوٹل جا، ٹھیک ہے۔ باقی کے لیے یہ ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے ٹائم نگر کا ہونے والا ہے، چلتے ہیں ابھی سارے لوگ چلتے ہیں، تو مجلس میں ٹائم پر آیا کرتا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کی بری رات پر کبھی لے کے جا رہا ہوں، یا مجھے دکھائیں کسی مقابل میں اٹھا کے دکھائیں، یا مجھے کسی جگہ میں اٹھا کے دکھائیں، کوئی کمی شو کرے، کوئی مسئلہ شو کرے جو ہم سے بڑھ کر تمہیں کہیں سے مل رہا ہے۔ میرے مرشد کی دعا سے، اللہ کے حکم سے یہ صاف نہیں کرانا ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے۔ یہ میں اپنے منہ سے تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن مرشد کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اور آپ لوگ اس کے توجہ نہیں دیتے۔ آپ کا سلسلہ اختیار کرنا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ملنا ہے، سال کو السلام علیکم کیجیے، یہ تمہارا نیاز ہے، ہم جا رہے ہیں، ہمارا رابطہ وہ ہے، آپ کا رابطہ وہ ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ بہرحال آپ ہی اپنے تغافل پہ ذرا غور کریں، ہم نے اگر عرض کی تو شکایت ہوگی، وبا علینا السلام۔